بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ سردی کی اس ٹھٹھرتی رات میں مکمل اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ دھند بھی اتنی زیادہ تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس انجانے جنگل میں مارا پھر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں کس راستے سے آیا ہوں۔ میں انتہائی پریشانی کے عالم میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میرا نام زہیب ہے۔ میں گجرانوالہ کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں۔ میں سب سے بڑا ہوں۔ مجھ سے چھوٹی میری 3 بہنیں ہیں۔ 2016 کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت میری عمر صرف 20 سال تھی۔ میرے ابا ایک مزدور تھے۔ وہ مزدوری کر کے ہم سب کا پیٹ پالتے تھے۔ اتنے پیسوں سے گھر بمشکل ہی چل رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے ابا نے مجھے FSC کروائی۔ بہنیں بھی تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ ہمارے ایک جاننے والے انکل فوج میں آفیسر تھے۔ ابا نے ان سے بات کی کہ وہ میری نوکری کے سلسلے میں بھی کچھ کریں۔ انکل الیاس ابا کے بچپن کے دوست تھے اور وہ فوج میں کافی اچھے عہدے پر تھے۔ انہوں نے ابا کی بات کو زیر غور رکھا۔ جیسے ہی فوج میں بھرتیاں شروع ہوئیں انہوں نے میری بھی اپلیکیشن جمع کروا دی۔ ان کی مدد اور سفارش میرے کام آ گئی اور مجھے فوج میں سپاہی کی پوسٹ پر تعینات کر دیا گیا۔ میں اور میرے گھر والے سپاہی کی پوسٹ پر بہت ہی خوش تھے کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ سرکاری نوکری بہت کچھ ہوتی ہے۔ ابا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں ان کی ساری عمر کی نوکری لگ جاتی ہے۔ پہلے تو جب وہ نوکری پر موجود ہوتے ہیں تو وہ تنخواہ لیتے ہیں اور ریٹائر ہونے کے بعد پینشن لگ جاتی ہے۔ ابا تھوڑے پرانے خیالات کے مالک تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری نوکری تو ساری عمر کی روٹی ہے۔ خیر میں بھی اس نوکری پر مطمئن تھا اور خوش بھی تھا۔ میں کبھی بھی آج تک اپنے گھر سے دور نہیں رہا تھا۔ اسکول میں جتنے بھی ٹرپ وغیرہ جاتے تھے تو میں کبھی بھی نہیں گیا تھا کیونکہ ہمارے اتنے وسائل ہی نہ تھے کہ کوئی ٹرپ وغیرہ میں اٹینڈ کر سکتا۔ میری پہنچ اپنے گاؤں سے اپنے سٹی تک ہی تھی۔ اس سے زیادہ کا مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ ہمارے سارے رشتہ دار ہمارے اپنے ہی شہر میں رہتے تھے، اسی لیے کسی رشتہ دار کے پاس بھی دوسرے شہر جانے کا کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ آخر کار میرا نوکری پر جانے کا ٹائم آ گیا۔ گھر والے بہت اداس تھے کیونکہ میں کبھی بھی گھر سے باہر نہیں گیا تھا۔ خاص کر اماں مجھے نوکری پر جاتا دیکھ کر رونے ہی لگ گئی۔ تبھی میں نے کہا کہ اماں آپ کا ہی تو خواب تھا کہ میری کوئی سرکاری نوکری ہو، تو اب رو کر تو مجھے الوداع نہ کرو۔ اور میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، جیسے ہی چھٹی ملی آپ سے ملنے چلا آؤں گا۔ اماں اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھے الوداع کرنے لگی۔ میں خوشی خوشی گھر سے نکلا تھا، لیکن راستے میں مجھے تھوڑی ٹینشن ہونے لگی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کہ وہاں سب نئے لوگ ہوں گے، ہر چیز نئی ہوگی۔ میں نے سنا تھا کہ فوجیوں کی ٹریننگ بہت مشکل ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی مجھے اسی چیز کی تھی کہ نہ جانے میں اس ٹریننگ میں پاس بھی ہوتا ہوں یا نہیں۔ جیسے ہی میں اپنی یونٹ میں پہنچا تو وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ ہمیں ٹریننگ کے لیے مری ٹریننگ سینٹر بھیجا جا رہا ہے۔ نئے تعینات ہونے والے تمام فوجی وہاں پر جمع تھے۔ ادھر سے سارے نئے فوجی گاڑیوں میں مری کے لیے روانہ ہوئے اور پورا انسٹرکٹر سٹاف بھی ہمارے ساتھ ہی اس بس میں ہی ٹریننگ کے لیے روانہ ہوا۔ یہ فوجیوں کی ہی خاص قسم کی گاڑیاں تھیں۔ وہاں مجھے کچھ بھی پرایا نہیں لگ رہا تھا۔ سب لوگ نئے ضرور تھے لیکن بہت جلد ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل گئے تھے۔ لیکن پورے سفر میں انسٹرکٹر سٹاف نے ہمیں ہلنے تک بھی نہ دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہماری ٹریننگ ان گاڑیوں سے ہی شروع ہو چکی ہے۔ سفر کافی لمبا تھا۔ کچھ میں نے کبھی اتنا لمبا سفر کیا بھی نہیں تھا، اس وجہ سے مجھے یہ سفر کچھ زیادہ ہی لمبا محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے یہ سفر ختم ہوا اور ہم مری پہنچ چکے تھے۔ ڈرائیور نے بس ایک سائڈ پر کھڑی کر دی اور تمام کے تمام فوجی پیدل چلنے لگے کیونکہ آگے جنگل شروع ہو رہا تھا اور وہاں سے گاڑی کا گزرنا بہت مشکل تھا۔ انسٹرکٹنگ آفیسر نے ہمیں بتایا کہ اس جنگل کے بیچوں بیچ ٹریننگ سینٹر ہے۔ ابھی تھوڑا فاصلہ ہی ہم نے طے کیا تھا کہ ہم ٹریننگ سینٹر پہنچ چکے تھے۔ یہ کافی بڑا ٹریننگ سینٹر تھا۔ آج کی رات تو ہم سب نے آرام ہی کرنا تھا۔ اگلے دن سے ہماری ٹریننگ شروع ہونی تھی۔ سب لوگ کھانا وغیرہ کھا کر اپنے اپنے کمروں میں آرام کے لیے چلے گئے۔ ایک ایک کمرے میں ہم 4 لوگ تھے۔ یہاں کسی بھی چیز کی کوئی تنگی نہ تھی۔ ہر چیز ہمارے جانے سے پہلے ہی ریڈی تھی، اسی لیے کسی کو بھی کوئی مشکل نہیں اٹھانی پڑی۔ جیسے ہی سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں لیٹے، مجھے ہی اس اجنبی جگہ پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بیڈ پر لیٹا کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ مجھے باہر نکل کر مری کا یہ خوبصورت جنگل دیکھنا چاہیے کیونکہ صبح ہوتے ہی تو ہماری ٹریننگ شروع ہو جائے گی، پھر تو ہم مشکل سے ہی کہیں آ جا سکتے تھے۔
اور ٹریننگ انسٹرکٹر بھی بہت زیادہ سخت تھے۔ اس وجہ سے میں نے اس موقع کو غنیمت جانا، کیونکہ مری دیکھنے کا مجھے بچپن سے بہت شوق تھا۔ میں دبے قدموں اٹھا، میرے دوست بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے کسی کو بھی پریشان کرنا اچھا نہیں سمجھا، اسی لیے میں اٹھ کر باہر جنگل کی طرف نکل گیا، اور یہ ٹریننگ سینٹر بھی تو جنگل کے بالکل درمیان میں موجود تھا۔ میں اس جنگل کے گھنے درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا جنگل میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اس جنگل میں کافی دور تک لائٹس جل رہی تھیں۔ میں لائٹس کو جلتا دیکھ کر اس جنگل کو دیکھنے کے لیے نکل گیا، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا، کیونکہ اس جنگل میں خطرات کے بارے میں تو میں بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ مجھے تو صرف یہ تھا کہ یہاں پر سیاح گھومنے پھرنے آتے ہیں، یہ صرف ایک تفریحی مقام ہے، یہاں پر کسی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی میں آگے چلتا گیا، اندھیرا ہوتا چلا گیا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جہاں سے میں گزر کے آیا ہوں وہاں کی ساری لائٹس بند ہیں، لیکن اس سے تھوڑی دیر پہلے تو ساری لائٹس جل رہی تھیں۔ پھر ایک دم سے لائٹس کیسے بند ہو گئیں؟ یا پھر میں کسی انجانے راستے کی طرف چل پڑا تھا، جو راستہ اس ٹریننگ سینٹر کی طرف جاتا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں وہ راستہ اتنی جلدی کھو بیٹھا تھا۔ اب جس راستے پر میں چل پڑا وہاں مکمل اندھیرا تھا، کوئی بھی لائٹ نہیں جل رہی تھی۔ لائٹ کیا، روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تبھی میں نے اپنی کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ جلا لی۔ اب مجھے راستہ کچھ نظر آنا شروع ہو گیا تھا، لیکن پتہ نہیں ٹریننگ سینٹر کہاں چلا گیا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ٹریننگ سینٹر یہاں تھا ہی نہیں، اور یہ جگہ تو پہلے ہی میرے لیے اجنبی تھی۔ میں تو اس کے راستوں کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ جیسے جیسے میں آگے چلتا گیا جنگل اور بھی زیادہ اندھیرا اور خوفناک ہوتا چلا گیا۔ سردی کی یہ ٹھٹھرتی رات تھی، مکمل اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ دھند بھی اتنی زیادہ تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں اس انجانے جنگل میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس راستے سے آیا ہوں۔ میں انتہائی پریشانی کے عالم میں خود کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ جیسے ہی میں تھوڑا سا آگے گیا مجھے ایسے لگا کہ کوئی چیز میرے پاؤں سے ٹکرا کر دور جا کر گری ہے۔ میں نے سوچا شاید کوئی پتھر ہوگا جو میرے پاؤں سے ٹکرایا ہے، لیکن ابھی میں کچھ فاصلے پر ہی گیا تھا کہ مجھے جھاڑی میں کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آئی۔ یہ کیا چیز تھی؟ جیسے ہی میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی اس جھاڑی کی طرف کی تو جو چیز وہاں پڑی تھی وہ دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت ہیرے نما ایک تھوڑی بڑی سی چیز تھی، جس میں سے سرخ رنگ کی روشنی نکل کر میری آنکھوں تک پہنچ رہی تھی۔ میری آنکھیں اس روشنی کو سہ نہ پائیں۔ میں نے ایک دم سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ تبھی میں نے ایک سائڈ پر ہو کر دیکھا، لیکن میں اس چیز کو پہچان نہ سکا۔ یہ کیا چیز ہے؟ جیسے ہی میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی بالکل اس جھاڑی کے قریب لے کر گیا تو روشنی والی چیز ایک ہیرے کی نما تھی۔ میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑا اور آگے کی طرف چل دیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ نہ جانے یہ کس کی ہے، اور میں اسے لے کر چل دیا۔ یہ خیال آتے ہی تھوڑے فاصلے پر جا کر میں نے اس ہیرے نما چیز کو ایک سائڈ پر رکھ دیا کہ شاید یہ کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، لیکن آگے کا جو سین تھا وہ دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ ابھی میں کچھ فاصلے پر ہی گیا تھا تو جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ چمکنے والی چیز ایک دم سے وہاں سے غائب تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اب مجھے تھوڑا سا ڈر محسوس ہونے لگا۔ میں ڈرتا سہمتا آگے کی طرف چل پڑا، لیکن ٹریننگ سینٹر کا نام و نشان بھی اس جنگل میں موجود نہ تھا۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر سے چلتا جا رہا تھا اور چلتا چلتا کہاں تک پہنچ گیا تھا۔ مجھے اس چیز کی کچھ بھی سمجھ نہ تھی کہ تبھی مجھے ایک کونے پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ تو میں نہ دیکھ سکا، میں اسے دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میں یہ دیکھ کر بھی خوش ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی انسانی وجود تو مجھے یہاں پر نظر آیا اور میں اس سے مدد مانگ لوں گا۔ لیکن جیسے ہی میں اس کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی وہاں سے غائب تھی۔ نہ جانے وہ ایک دم سے کہاں چلی گئی۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ یہ کوئی جنات وغیرہ کا معاملہ نہ ہو۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، لیکن جو بھی تھا مجھے کسی نہ کسی طرح اس جنگل سے نکلنا ہی تھا۔ جیسے ہی میں تھوڑا آگے گیا تو میں نے دیکھا وہ لڑکی بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، لیکن میں حیران اس بات پر ہوا تھا کہ یہ اچانک سے وہاں سے غائب ہو گئی اور اب یہ یہاں پر آ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ یہ کوئی چڑیل تو نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ کوئی چڑیل ہوتی تو اب تک تو میرا خون پی گئی ہوتی، کیونکہ اس کو میرے وجود کا پتہ چل چکا تھا۔ اب کی بار وہ لڑکی ذرا ٹس سے مس نہ ہوئی، وہیں پر بیٹھی رہی۔ میں ذرا سا آگے گیا تو اتنا خوبصورت چہرہ،
چہرے پہ حجاب بنائے ہوئے وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی. اس کی یہ خوبصورت جھیل جیسی آنکھیں. جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی میں تو جیسے اس کے چہرے میں ہی کھو کر رہ گیا. مجھے سمجھ ہی نہیں لگی کہ میں بات کیا کروں، کیونکہ اس وقت میں بالکل بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہا تھا. اس کی خوبصورتی سے میں اس قدر گھائل ہو چکا تھا کہ مجھ میں بولنے تک کی ہمت نہ رہی، اور وہ تھی بھی بہت ہی خوبصورت. میں نے خود کو سنبھالا، ہمت کر کے اس لڑکی سے پوچھنے لگا، بات سنیے، رات اتنی اندھیری ہے اور آپ اکیلی تن تنہا اتنے خوفناک جنگل میں کیا کر رہی ہیں؟ لیکن وہ اپنی عبادت میں اتنی مشغول تھی کہ اسے شاید میری بات سنائی ہی نہ دی. میں تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ کھڑا رہا. جیسے ہی اس نے اپنی تلاوت ختم کی میں پھر سے بولا، میں آپ سے مخاطب ہوں میڈم، کیا آپ کو اس جنگل کا راستہ معلوم ہے کہ آپ اس جنگل میں رہنے والی ہیں؟ اور میں حیران اس بات پر بھی ہو رہا تھا کہ پورا جنگل تاریک تھا، لیکن اس لڑکی کے پاس روشنی ہی روشنی نظر آ رہی تھی. جیسے ہی میں اس کے پاس آیا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں مکمل اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ چکا ہوں. اور تب اس لڑکی کا چہرہ مجھے صاف نظر آیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی بولی، جی میں یہیں کی رہنے والی ہوں، لیکن آپ بتائیں کہ آپ رات کے اس پہر اس خوفناک جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ پتہ ہے کہ اس جنگل میں سانپوں کا بسیرا ہے، اگر کسی سانپ نے ڈس لیا تو کیا بنے گا آپ کا؟ میں نے جواب دیا، وہ دراصل میں ایک فوجی ہوں اور ابھی نیا بھرتی ہوا ہوں. یہاں پر ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے. آج ہی ہم ٹریننگ کے لیے ٹریننگ سینٹر پہنچے تھے. میرے سارے ساتھی اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے. میں بس اس جنگل کو دیکھنے کے لیے باہر نکل گیا. تبھی وہ لڑکی مجھے گھورتے ہوئے دیکھنے لگی، بولنے لگی، یہ کون سا ٹائم تھا جنگل گھومنے کا؟ میں نے جواب دیا، بس مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں لگا. مجھے ایسے لگا کہ صبح تک انسٹرکٹر آفیسر مجھے باہر نکلنے نہیں دیں گے، کیونکہ کل سے ہماری ٹریننگ شروع ہو جانی تھی. اسی لیے میں موقع سے فائدہ اٹھا کر یہاں نکل آیا. لیکن جیسے ہی جنگل میں داخل ہوا نہ جانے میں اپنا راستہ کیسے بھول گیا. میں پچھلے 2 گھنٹے سے اس جنگل میں ہی بھٹکتا پھر رہا ہوں، لیکن مجھے واپسی کا راستہ نہیں مل رہا. کیا آپ میری کچھ مدد کر سکتی ہیں؟ وہ لڑکی میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی، بولی کہ آپ کی مدد تو میں ضرور کروں گی، کیونکہ جو کچھ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے وہ آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا. میں اتنے سالوں سے اس جنگل میں رہ رہی ہوں، لیکن کوئی بھی انسان مجھے آپ جیسا نہیں لگا. بہت سے انسان یہاں آئے اور کبھی بھی واپس نہیں جا سکے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو یہاں سے ضرور نکالوں گی. اس کی یہ بات سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ یہ کیسی بات کر رہی ہے کہ یہاں جو بھی انسان آیا کبھی واپس نہیں گیا. کیا یہاں پر کوئی جنگلی جانور ہوں گے جو انسانوں کو کھا جاتے ہوں گے، یا پھر کوئی بھوت وغیرہ کا معاملہ نہ ہو؟ میں بہت گھبرا رہا تھا. تبھی وہ میری پریشانی دیکھتے ہوئے بولی، میں نے کہا ہے نا پریشان نہ ہو، یہاں سے نکالنے کی ذمہ داری میری ہے، لیکن تھوڑی سی ہمت آپ کو خود بھی کرنا پڑے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہاں سے نکلنا تو مجھے ہے ہی، آپ جیسے کہتی ہو میں ویسے ہی کروں گا. پھر وہ مجھے لے کر جنگل کے بیچوں بیچ چل پڑی. جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی راستہ مزید سنسان اور کٹھن ہوتا جا رہا تھا. ایک تو مجھے اس سے ڈر بھی محسوس ہونے لگا تھا، نہ جانے یہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے. لیکن پھر اس کا پاکیزہ چہرہ، خوبصورت روپ دیکھ کر میں کمزور پڑ جاتا اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہتا تھا. کافی آگے جانے کے بعد ایک کھنڈر سا نظر آیا. اس کے ارد گرد بہت ہی گھنے درخت تھے. جیسے ہی اس کھنڈر نما گھر کے قریب پہنچے تو آگے کا جو سین تھا وہ دیکھ کر میری تو روح تک کام گئی. وہاں پر اتنے بڑے بڑے سانپ تھے، اتنے بڑے سانپ تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے تھے. تبھی میں گھبرا کر ایک سائڈ پر ہو لیا اور بولا کہ دیکھیں میڈم، یہاں پر سانپ بہت زیادہ ہیں، یہاں پر ہم کیسے گزریں گے؟ تبھی وہ بولی کہ آپ فکر نہیں کریں، یہ سب اچھا دھاری ناگ ہیں، یہ اپنے خیر خواہوں کو کبھی کچھ نہیں کہتے. ہاں اگر کوئی ان کا دشمن ہوتا ہے تو اسے یہ کبھی معاف نہیں کرتے. تبھی میں نے دیکھا کہ وہ سارے سانپ جھک کر اس لڑکی کو سلام کر رہے تھے. اتنا تو میں نے ان کی حالت دیکھ کر محسوس کر لیا تھا. وہ لڑکی بھی اپنا سر جھکاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی، لیکن میں اپنی جگہ پر ساکت ہوا کھڑا تھا. تبھی اس لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے آگے کی طرف لے کر جانے لگی. نہ جانے اس میں ایسی کیا بات تھی کہ میں اس کے آگے اپنے آپ کو بہت ہی کمزور محسوس کر رہا تھا. وہ لڑکی مجھے لے کر ایک کمرے میں پہنچی. اس کمرے میں بھی بہت عجیب و غریب قسم کے مجسمے تھے جن کی شکلیں بالکل ناگ جیسی بنی ہوئی تھیں. وہاں ایک بہت بڑی کرسی بنی تھی، اس کرسی کی شیپ بھی سانپ نما تھی. اندر کا سارا سین دیکھ کر میرا سانس جیسے حلق میں ہی اٹک گیا ہو کہ یہ مجھے کہاں لے آئی ہے.
میں اتنی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی ان خوفناک راستوں پر ہی مجھے کیوں لے کر آ رہی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں پھر میرے دل کو اس پر یقین ہونے لگتا اور میں اس کے ساتھ چلتا رہتا۔ اس سانپ نما کرسی پر ایک بہت بڑا اچھا دھاری ناگ بیٹھا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کی رنگت عجیب و غریب سی ہونے لگی اور اس میں دھاریاں سی بننے لگیں۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا، تبھی اس لڑکی نے ایک اچھا دھاری ناگن کی شکل اختیار کر لی اور وہ ناگ جو کرسی پر بیٹھا تھا اس کے آگے جھک گئی۔ یہ سب دیکھ کر تو میری جان میں جان نہ رہی، میری ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگیں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ بس آج کے بعد میں دوبارہ سانس نہیں لے سکوں گا۔ میں خود سے کہنے لگا، بس زہیب آج تیری زندگی ختم۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ناگن دوبارہ سے انسانی شکل اختیار کرنے لگی۔ اس نے پھر سے اسی خوبصورت لڑکی کا روپ لے لیا تھا اور جو سامنے کرسی پر ناگ بیٹھا تھا اس نے بھی ایک دم سے ایک آدمی کا روپ لے لیا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہا تھا اور میری زبان سے کوئی بھی لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی وہ ناگ جو کرسی پر بیٹھا تھا بولا، بتاؤ اے انسان، تو ہمارے اس ناگ لوک میں کیسے پہنچے؟ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہو رہا تھا۔ ناگ لوگ ایک دم سے میرے منہ سے نکل گیا۔ یہ ناگ لوگ ہے؟ یہ تو ایک جنگل ہے، مری کا جنگل۔ لیکن وہ بولا، نہیں، یہ مری کا جنگل نہیں ہے، تو مری کے جنگل سے بہت آگے نکل آیا ہے۔ یہاں سے ہمارا ناگ لوگ شروع ہو گیا ہے۔ اسی جنگل کے اندر ایک دروازہ تھا، کیا تم نے وہ دیکھا تھا؟ وہاں سے ہمارا ناگ لوگ شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن میرے تو خیال میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر آگے جو کچھ اس نے مجھے بتایا وہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ بولا کہ آج تک یہاں جو بھی انسان آیا ہے وہ کبھی واپس نہیں گیا، اور اب تمہارا بھی یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ اس کی یہ باتیں میرے سر پر بوم کی طرح پھٹ رہی تھیں۔ میرا حلق بالکل خشک ہو رہا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، اور مجھے رہ رہ کر اپنے گھر والوں کا خیال آ رہا تھا کہ اگر میں کبھی بھی واپس نہ گیا تو میری ماں تو جیتے جی مر جائے گی، اور میری بہنیں وہ کیا کریں گی؟ میرا باپ تو پہلے ہی بوڑھا ہے، اب تو وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہے گا، نہ جانے ان پر کیا بیتے گی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اچھا دھاری ناگ، آپ نے بے شک انسانی شکل لی ہے، لیکن میں جان چکا ہوں کہ آپ ناگ ہو۔ بچپن میں اپنی اماں سے سنا کرتا تھا کہ جب کوئی سانپ 100 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ انسانی شکل لے لیتا ہے، لیکن آج مجھے یقین ہو چکا ہے کہ ناگ واقعی میں انسانی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ میری مدد کریں، مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ بتائیں، کوئی حل تو ہوگا نا اس کا۔ میں ان سے منت کرنے لگا۔ تبھی وہ خوبصورت لڑکی جو کہ ایک ناگن تھی، جس کے پیار کے سحر میں کھو چکا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ناگن نہیں، یہ ایک لڑکی ہی ہے، تبھی وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی، بولی کہ تم پریشان نہ ہو، میں اپنے اس بڑے ناگ سے مل کر تمہیں یہاں سے نکالنے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالتی ہوں۔ تبھی وہ اس ناگ کو بتانے لگی کہ اس انسان نے وہ کام کیا ہے جو آج تک نہ تو ہم ناگ کر سکے اور نہ ہی کوئی یہاں آنے والا انسان۔ تبھی وہ حیران ہو کر بولا کہ کیا کام کیا ہے اس نے؟ تو اس ناگن نے جواب دیا، ہماری جو ناگ منی برسوں پہلے گم ہو گئی تھی، جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، ہم سب آج تک یہی سمجھتے رہے کہ وہ کسی انسان کے پاس ہے، لیکن وہ آج اس لڑکے نے میری آنکھوں کے سامنے ڈھونڈ دی، اور یہ اتنا ایماندار تھا، اس نے وہ ناگ منی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے اس وقت یہ سوچا کہ پتہ نہیں یہ قیمتی ہیرا کس کا ہے۔ یہ ناگ منی کو ہیرا سمجھ رہا تھا، اور اس نے ہیرا سمجھ کے اس کو وہیں رکھ دیا کہ جس کا ہوگا وہ لے لے گا۔ تب میں نے وہ ناگ منی اٹھا لی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس نے ہمارا اتنا بڑا کام کیا ہے تو ہم اس کو اس طرح جنگل میں، اس ناگ لوک میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ تبھی اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کھولی اور وہ ناگ منی اس کے ہاتھ میں تھی، جس کو میں ہیرا سمجھتا رہا۔ اس نے وہ ناگ منی اس ناگوں کے بڑے ناگ کو دے دی۔ وہ اس ناگ منی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ وہ بولا کہ اس ناگ منی سے ہی ہم شیش ناگوں سے برتری رکھتے تھے، لیکن جب سے یہ گم ہوئی تھی اس وقت سے نہ ہی ہمارا راجا ناگ ہمارے پاس رہا تھا اور نہ ہی ہم ان شیش ناگوں سے کچھ کر سکتے تھے۔ اب ساری طاقتیں ہمارے پاس ہیں، اس لڑکے کو بے شمار انعام سے نوازا جائے اور آدھی ناگن کو بلایا جائے تاکہ وہ اس کے باہر نکلنے کا کوئی حل بتائے۔ اب اس کو اس کے گھر تک پہنچانا ہم ناگوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ ناگن ناگوں کے اس بڑے ناگ کی یہ بات سن کر خوش ہو گئی۔ وہ بولی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بات مانی۔ پھر وہ ناگن مجھے وہاں سے لے کر ایک اور کھنڈر نما کمرے میں آ گئی۔ وہ بولی کہ تم فکر نہیں کرو، میں صبح ہونے سے پہلے تمہیں کسی نہ کسی طرح اس ناگ لوک سے نکال دوں گی۔ تبھی وہ ناگن، جس کا نیچے والا روپ ناگن کا تھا اور اوپر سر انسانی شکل میں تھا،
یہ ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی۔ اب مجھے بالکل بھی اس سے ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگنے لگا جیسے یہ میری خیر خواہ ہے اور یہ یہاں سے مجھے ضرور نکلوا دے گی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد آدھی ناگن وہاں آئی، وہ بھی بالکل ایسی ہی تھی۔ اس کا ٹانگوں والا حصہ ناگ جیسا تھا اور اوپر والا حصہ انسانوں جیسا۔ پتہ نہیں مجھے یہاں طرح طرح کے ناگ دیکھنے کو مل رہے تھے۔ وہ خوبصورت ناگن اس آدھی ناگن سے بولی، اے آدھی ناگن، میں تیرے پاس ایک فریاد لے کر آئی ہوں۔ مجھے امید ہے تم میری فریاد ضرور سنو گی اور مجھے نا امید نہیں کرو گی۔ آگے سے اس آدھی ناگن نے جواب دیا، بولو اچھا دھاری ناگن، کیا کام پڑ گیا تمہیں مجھ سے؟ تبھی وہ خوبصورت ناگن بولی کہ یہ انسانی لڑکا ہمارے ناگ لوک میں قید ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ کوئی عام نہیں، ایک خاص انسان ہے جس نے ہمارے پورے ناگ لوک کو بچا لیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہی آج ہم اپنی ناگ منی حاصل کر سکے ہیں، اور وہ ناگ منی اس وقت بڑے ناگ کے پاس ہے۔ تبھی وہ آدھی ناگن مسکرا دی اور بولی کہ واقعی پھر یہ کوئی عام انسان تو نہیں ہے، یہ تو وہی انسان ہے جس کے بارے میں کئی سالوں پہلے کہا گیا تھا کہ وہ خاص انسان آئے گا، تب ہی ہم ناگ منی ڈھونڈ پائیں گے، اور اس بات کا سارے ناگ لوگ کو پتہ ہے۔ پھر وہ خوبصورت ناگن آدھی ناگن کو بولی، ناگن، منی تو اس نے ڈھونڈ دی ہے، لیکن اب اس کو ناگ لوگ سے کیسے بھیجا جائے؟ اس کا کوئی راستہ ہمیں نہیں مل رہا، کیونکہ ناگ لوگ کے دروازے پر تو ایک خاص قسم کا منتر ہے جس کے بارے میں ہم ناگ بھی نہیں جانتے۔ پھر وہ آدھی ناگن بولی، ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، جب تک وہ راز معلوم نہ کر لیں جو راز آج تک ناگ لوگ کے کسی بھی ناگ کو نہیں پتہ، تب تک یہ ہمارے اس ناگ لوگ سے واپس نہیں جا سکتا۔ میں ان دونوں کی باتیں حیران پریشان سن رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کون سا راز ہوگا، اور رہ رہ کر مجھے اپنے گھر والوں کا خیال آ رہا تھا۔ میں اس ناگن سے کہنے لگا کہ لیکن جب آپ لوگوں کو ہی وہ راز معلوم نہیں تو میں وہ راز کیسے معلوم کروں گا؟ پلیز آپ میری مدد کریں، مجھے ہر حال میں صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے، کسی بھی طرح کریں مجھے یہاں سے نکال دیں۔ تبھی وہ آدھی ناگن بولی کہ پریشان نہ ہو، ہم کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن اس کے لیے تمہیں خود بھی تھوڑی ہمت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے ہمارا اتنا بڑا کام کیا ہے تو ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور تمہیں ہر حال میں یہ راز آج ہی معلوم کروا دیں گے۔ وہ بولی کہ مجھے تھوڑا ٹائم دو، میں اس راز کے بارے میں کچھ علم لے لوں۔ ہم تقریباً 1 گھنٹہ وہاں کھڑے رہے، لیکن وہ ناگن آنکھیں بند کیے مسلسل کچھ پڑھتی جا رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد پھر اس نے اس خوبصورت ناگن کو کہا، جس کے ساتھ میں پورا جنگل گھومتا رہا، کہ تم بھی یہ عمل کرنا شروع کرو، تبھی ہم معلوم کر پائیں گے کہ ہم وہ راز کیسے جانیں جس راز کے ذریعے یہ لڑکا یہاں سے باہر جائے گا۔ تبھی وہ خوبصورت ناگن بھی آنکھیں بند کیے اونچی آواز میں قرآن پاک کی آیات کا ورد کرنے لگی۔ میں بہت حیران ہو رہا تھا کہ یہ ناگ ناگنیں بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، کیونکہ ایسا تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، نہ ہی کبھی دیکھا تھا۔ لیکن اس رات جو کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ بہت حیران کن تھا۔ ہر نئی چیز میرے لیے نئی حیرانگی پیدا کر رہی تھی۔ میں خاموشی کے ساتھ قرآن پاک کی وہ آیات ان ناگنوں کے منہ سے سن رہا تھا، اور اتنا میرے دل کو سکون آ رہا تھا۔ واقعی کہتے ہیں کہ قرآن پاک سننے سے دل کو سکون ہوتا ہے، لیکن اس ناگن کے منہ سے قرآن پاک سن کر تو میرے پورے جسم کو سکون محسوس ہوا، اور میں مکمل طور پر اس ناگن کی آواز میں کھو چکا تھا۔ تبھی اس نے اپنی تلاوت ختم کی۔ وہ بولی کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم یہ راز کیسے معلوم کریں گے۔ تو وہ آدھی ناگن بولی، ہاں میں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ ہم وہ راز کیسے معلوم کر سکتے ہیں، اب ہمیں جلدی ہی کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ اگر صبح ہونے سے پہلے یہ لڑکا یہاں سے نہ نکل سکا تو پھر یہ کبھی بھی یہاں سے نہیں جا سکے گا، کیونکہ اسے یہ راز انہی 2 گھنٹوں کے اندر اندر معلوم کرنا ہوگا۔ تبھی وہ آدھی ناگن بولی کہ آج سے کئی سال پہلے یہاں سے ایک ناگن غائب ہوئے تھے، جو اس وقت سے لے کر اب تک ناگ لوک میں نہیں آئے۔ یہ راز ان کا ہی ہے، ہم کسی طرح کوشش کر کے اس ناگن کو یہاں بلائیں گے اور ان سے ان کا راز معلوم کر لیں گے۔ تبھی وہ خوبصورت ناگن بھی اس آدھی ناگن کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ وہ بولی کہ ہاں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اگر شیش ناگ کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ کسی طرح بھی ان ناگن کو ناگ لوگ میں نہیں آنے دے گا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ شیش ناگ اس ناگ اور ناگن کا دشمن تھا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھی، تبھی ایک بہت خوفناک اتنا لمبا شیش ناگ وہاں پر آ گیا۔ وہ جتنا لمبا تھا اس سے کہیں زیادہ موٹا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ ناگ مجھے ایک بار میں ہی ہڑپ کر جائے گا اور اب مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اب تو یہ ناگنے بھی مجھے نہیں بچا سکتی۔ اس ناگ کو دیکھ کر ان دونوں ناگنوں کے بھی ہوش اڑ گئے تھے، اور وہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ تبھی وہ ناگ پھنکارتا ہوا آیا اور اس نے خوبصورت ناگن پر وار کیا۔
لیکن آدی ناگن نے اس خوبصورت ناگن کو شیش ناگ سے بچا لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ دوسرے ناگ ہیں، یہ اتنے اچھے ہیں، اور یہ شیش ناگ کی ان سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ لڑائی میں مصروف رہیں۔ کبھی وہ آدی ناگن پر وار کرتا، کبھی وہ اس خوبصورت ناگن پر وار کرتا، اور میں ان کی یہ لڑائی ایک کونے میں لگا دیکھ رہا تھا۔ میں بہت خوف محسوس کر رہا تھا کہ نہ جانے یہ اتنا بڑا ناگ میری طرف نہ آ جائے اور مجھے کہیں کھا نہ جائے۔ لیکن ان دونوں ناگنوں نے اس ناگ کے ساتھ لڑائی جاری رکھی اور اسے میری طرف آنے سے روکا، لیکن پھر ایک دم سے اس ناگ نے اس خوبصورت ناگن کے ہاتھ پر کاٹ دیا۔ تبھی وہ تکلیف سے کراہنے لگی، لیکن آدی ناگن نے آگے بڑھ کر اس شیش ناگ پر تلوار سے وار کیا۔ وہ وار اس کے نیچے والے حصے پر ہوا تھا۔ اب ایسے لگ رہا تھا کہ شیش ناگ کو بھی بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ ایسے ہی ان کی لڑائی 1 گھنٹہ چلتی رہی۔ پھر ایک دم سے آدی ناگن نے وہ چھرا اس شیش ناگ کی گردن میں گھونپ دیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر اس نے انگلی کا اشارہ کیا اور اس کو وہاں سے غائب کر دیا۔ تبھی وہ آدی ناگن بھاگ کر باہر نکلی اور واپسی پر اس کے ہاتھ میں وہی ہیرے نما چیز تھی جسے وہ سارے ناگ ناگن ناگ منی بول رہے تھے۔ اس نے آتے ہی وہ ناگ منی اس خوبصورت ناگن کے ہاتھ پر پھیر دی اور وہ 1 منٹ میں ہی بالکل تندرست ہو گئی۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کو لگاتے ہی 1 منٹ میں سارا زہر ختم ہو گیا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان ناگ ناگنوں کی بھی کیا زندگی ہے۔ اور دیکھو، انسانوں کی طرح یہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جیسے انسان ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، اسی طرح یہ ناگ ناگنوں کے درمیان بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ چلتا ہے۔ جیسے ہی وہ خوبصورت ناگن تندرست ہوئی تو وہ بولی کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے۔ اگر ہم نے اس ٹائم کے اندر اندر راز معلوم نہ کیا تو یہ نیک انسان یہیں پر قید ہو کر رہ جائے گا اور ہم اسے کبھی بھی نہیں بچا سکیں گے۔ شیش ناگ اسے 1 منٹ میں ہڑپ کر جائیں گے جب ان کو اپنے بڑے شیش ناگ کی موت کا پتہ چلے گا۔ اسی لیے جلدی سے جلدی ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ دونوں ناگنیں آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگیں، اور وہ مسلسل آنکھیں بند کیے پڑھتی جا رہی تھیں، اور میں بے بس و لاچار بس ان کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی ماں بہت یاد آ رہی تھی۔ میری ماں تو مجھے کانٹا بھی چبھنے نہ دیتی تھی، اور آج میں کتنی مشکلات سے گزر رہا ہوں۔ اس بات کا تو انہیں علم بھی نہ ہوگا، لیکن کیا کرتا، کچھ بس میں بھی تو نہ تھا۔ اب تو صرف ایک سہارا تھا، تو اس خوبصورت ناگن کا۔ مجھے امید تھی کہ یہ مجھے ضرور بچا لے گی۔ وہ مسلسل کچھ پڑھتی رہی۔ جیسے ہی ان دونوں نے آنکھیں کھولیں، وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگیں اور بولیں کہ کام ہو گیا ہے، ہمارے پاس صرف 15 منٹ پڑے ہیں، 15 منٹ میں ہم راز معلوم کر لیں گے۔ تبھی وہاں ایک بہت بڑی اچھا دھاری ناگن نمودار ہوئی، اور آہستہ آہستہ وہ ناگن انسانی شکل اختیار کر گئی۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ ایک دم سے اس کھنڈر نما کمرے کے پلر میں سے یہ ناگن نکلی تھی۔ تبھی وہ بولی کہ میری پیاری ناگنوں، مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتی تب تک میں ناگ لوگ میں واپس نہیں آؤں گی۔ اور یہ انسان یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ ابھی تک ان انسانوں کے ساتھ قید کیوں نہیں ہوا جہاں کئی سالوں سے لے کر اب تک انسان قید ہوتے آ رہے ہیں؟ تبھی وہ دونوں ناگنیں بولیں، نہیں، یہ ویسا انسان نہیں ہے، یہ خاص ہے، اس نے ہمیں ناگ منی ڈھونڈ کر دی ہے۔ تبھی وہ ناگن خوش ہو گئی اور بولی کہ واقعی ناگ منی مل گئی ہے۔ وہ آدی ناگن اور خوبصورت ناگن سر ہلا کر بولی کہ ہاں، مل گئی ہے، اور وہ اس کی بدولت ہی ملی ہے، لیکن اب اس لڑکے کو انسانی دنیا میں بھیجنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس صرف یہی راستہ تھا کہ ہم آپ کا راز معلوم کر سکیں۔ ہم آپ سے منت کرتے ہیں کہ آپ اپنا وہ راز بتا کر اس انسانی لڑکے کو اس کی دنیا میں پہنچا دیں۔ آپ کے اس راز میں ہی ناگ لوگ کے گیٹ کھلنے کا منتر ہے۔ تبھی وہ ناگن ہلکے سے مسکرائی، بولی کہ ہاں، لیکن اس کے ساتھ باقی سب دوسرے انسان بھی آزاد ہو جائیں گے، ان میں سے کچھ اچھے ہیں اور کچھ برے۔ ناگ منی ہم اچھا دھاری ناگنوں کو مل گئی، اسی لیے میں بہت خوش ہوں۔ اسی لیے آج میں اپنا وہ راز بتاتی ہوں جو راز میری زندگی میں قیامت برپا کر گیا تھا۔ میری پوری زندگی تباہ کر دی تھی جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ کئی سال پہلے ایک ایسی ہی رات تھی جب میں اپنے ناگ کے ساتھ اپنے ناگ لوگ میں موج مستی کر رہی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرا ناگ اس ناگ لوگ کا راجا تھا اور میں اس ناگ لوگ کی رانی تھی۔ یہاں پر ہم دونوں کی حکومت چلتی تھی۔ ہمارے ہی علاقے کے کچھ شیش ناگ ہمارے دشمن بن گئے اور ان کے ساتھ ہماری لڑائی جاری تھی۔ ہماری یہ لڑائی کافی دن چلتی رہی۔ وہ شیش ناگ ہم سے نچلے درجے کے ناگ ہیں، لیکن وہ خود کو ہم سے اعلیٰ سمجھنے لگ گئے تھے۔ وہ راجا بننے کے خواہش مند تھے، لیکن میرا ناگ یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ صدیوں سے ہمیشہ اچھا دھاری ناگ ہی راجا رہے ہیں
اور شیش ناگ ہمارے غلام رہے ہیں، لیکن اب کی بار ان شیش ناگوں نے خود کو برتر سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ہم تو ابھی اسی لڑائی میں الجھے ہوئے تھے کہ اس رات ایک سپیرا ہمارے ناگ لوگ میں آ گھسا۔ شیش ناگوں نے انسانی شکل اختیار کر کے اس سپیرے کو ورگلایا اور کہا کہ یعنی اچھا دھاری ناگوں کو اپنی قید میں کر لو اور اس کے بدلے تمہیں ناگ منی مل جائے گی۔ اس ناگ منی سے تم دنیا میں راج کرنا، ساری دنیا تمہارے کنٹرول میں ہوگی اور تم جسے چاہے تکلیف دینا، جسے چاہے خوشی دینا۔ یہ ساری باتیں میری ناگ راجا کو پتہ چل گئیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ناگ منی کسی انسانی ہاتھ میں جائے، اور اگر وہ کسی انسان کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ اس کا غلط استعمال نہ کر لے۔ اسی لیے ناگ راجا نے اس ناگ منی کو کہیں چھپانے کے لیے کوششیں جاری کر دیں۔ وہ اس جنگل میں ادھر ادھر جگہ تلاش کر رہے تھے کہ کہاں ناگ منی کو چھپا سکیں۔ اتنے میں وہ سپیرا بھی وہاں آ گیا۔ جیسے ہی اسے ناگ راجا نظر آئے وہ بھاگتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ اپنے ناگ کے پیچھے پیچھے میں بھی تھی، کیونکہ میں اسے اس مشکل وقت میں بالکل تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن میں بھی اس سے کچھ فاصلے پر ہی تھی۔ تبھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سپیرا میرے ناگ کو بے دردی سے مار رہا تھا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ کرتی بھی کیسے، کیونکہ اگر میں بھی اپنے ناگ کو بچانے کے لیے وہاں جاتی تو وہ مجھے بھی کچل کے رکھ دیتا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ناگ کی جان چلی گئی تھی، لیکن اس نے ناگ منی نہ چھوڑی۔ تبھی اس نے اپنی ناگ منی کو دور دے پھینکا۔ وہ میں بھی نہ دیکھ سکی کہ وہ ناگ منی آخر کہاں گئی۔ اس سپیرے نے میری آنکھوں کے سامنے ناگ کو مار ڈالا۔ تبھی میں بھاگتی ہوئی پیچھے والی سائڈ سے اس سپیرے کے پاس گئی اور میں نے پیچھے سے اس سپیرے کو ڈس لیا اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے گیا۔ ہم اچھا دھاری ناگ تب تک کسی انسان کو نقصان نہیں دیتے جب تک وہ ہماری جان کو نقصان نہ دے، لیکن اس وقت سوال میرے ناگ کا تھا۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے میری محبت کو مجھ سے چھین لیا تھا، تو میں کیسے معاف کر دیتی؟ میں نے بھی اس سے اس کی زندگی چھین لی۔ میرے سامنے تڑپ تڑپ کے وہ مر گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس ناگ منی کو ڈھونڈ لوں جس کے ذریعے میں دوبارہ سے ناگ لوگ میں حکومت کر سکتی تھی، لیکن مجھے کہیں سے بھی وہ ناگ منی نہ ملی۔ آخر کار میں ہمت ہار گئی اور اپنے ناگ کو مرا ہوا گھسیٹتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ناگ لوگ سے جانے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ میں اس ناگ لوگ میں اپنے ناگ کے بنا نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اور تبھی میں نے اس گیٹ پر ایسا منتر کیا جس کو نہ تو کوئی شیش ناگ جانتا تھا اور نہ ہی کوئی اچھا دھاری ناگ۔ وہ منتر میں نے اس لیے کیا تھا کہ یہاں پر جو بھی انسان آئے گا تو وہ اندر تو داخل ہو جائے گا، لیکن یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ اسے نہیں ملے گا اور اسے یہاں کے اچھا دھاری ناگ ڈس لیں گے، کیونکہ میں یہی سمجھتی رہی کہ یہ انسان ہمارے دشمن ہیں۔ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ جب مجھ سے میری محبت چھینی گئی، میرا ناگ مجھ سے چھین لیا گیا، تب سے میں انسانوں سے سخت نفرت کرنے لگی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں تبھی یہاں واپس آؤں گی جب کوئی نیک انسان اس ناگ لوگ میں آئے گا اور وہ ناگ منی ڈھونڈ دے گا جس سے پورا ناگ لوگ محفوظ ہو جائے گا، اور شیش ناگ کبھی بھی ہمیں نیچا نہیں دکھا سکیں گے اور نہ ہی کوئی انسانی طاقت ہم پر حملہ کر سکے گی۔ اسی لیے میں یہاں سے غائب ہو گئی تھی اور سب کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنی سلطنت چھوڑ کر اپنے ناگ کے ساتھ ناگ لوگ سے چلی گئی ہوں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اگر میں یہاں رہتی تو وہ منتر کسی نہ کسی طرح انسانوں کو پتہ چل جاتا اور وہ یہاں سے نکل جاتے، لیکن جب مجھے ان نیک اچھا دھاری ناگنوں نے بلایا تو میں آ گئی، اور میں ناگ لوگ کی پل پل کی خبر بھی رکھ رہی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ شیش ناگ ابھی تک اچھا دھاری ناگنوں کا دشمن بنا ہے، لیکن آج تم ناگنوں نے اس ناگ کو بھی مار ڈالا اور میں بہت خوش ہوں۔ اسی لیے آج میں اس ناگ لوگ کے گیٹ سے اپنا منتر واپس لیتی ہوں اور جتنے بھی انسان یہاں قید ہیں سب کو آزاد کرتی ہوں۔ وہ ناگن سچ میں دکھی تھی، میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ تبھی میں نے دل سے اس ناگن کا شکریہ ادا کیا اور وہ خوبصورت ناگن بھی خوش ہو گئی تھی، کیونکہ جب سے میں جنگل میں داخل ہوا تھا تب سے لے کر اس انجانے راستے تک وہ میری مدد کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدھی ناگن وہاں سے غائب ہو گئی اور وہ راز والی ناگن نے اپنا منتر واپس لے لیا۔ تبھی وہ خوبصورت ناگن مجھے لے کر آگے کی طرف بڑھی۔ وہاں پر ایک ایسا ہی کھنڈر نما کمرہ تھا جہاں بہت سے انسان قید تھے۔ ان کی حالت بہت بری ہوئی تھی کیونکہ وہ کئی سالوں سے قید تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے کیونکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ میں نے ہی وہ ناگ منی ڈھونڈ دی ہے۔ حالانکہ وہ ناگ منی ڈھونڈنے کے لیے میں نے کوئی بھی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو خود بخود میری آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی۔ پتہ نہیں اللہ نے مجھے ان ناگوں کے لیے وسیلہ بنایا تھا یا ان ناگوں کو میرے لیے، میں یہ بات نہیں جانتا تھا۔ سب انسانوں کو انہوں نے آزاد کر دیا اور اس ناگن نے مجھے وہاں سے نکلتے ہوئے ڈھیروں انعام دیا تھا، جس میں بہت سارے ہیرے، جواہرات اور زیور تھے۔ میں نے اس کو بہت منع کیا کہ میں یہ سب نہیں لوں گا، لیکن وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہیں انعام کے طور پر یہ لے جاؤ۔ اور تبھی اس نے مجھے بتایا کہ تم واحد انسان ہو جو مجھے اتنے اچھے لگے ہو، کاش کہ میں انسان ہوتی اور میں تم سے شادی کر لیتی۔
اس کی یہ بات سن کر میں شرماس آ گیا، کیونکہ وہ بھی مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ تبھی میں کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میرے ساتھ انسانی دنیا میں چلو اور انسانی شکل تو تم اختیار کر ہی لیتی ہو اور انسان بن کر ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ تبھی وہ سوچنے لگی، کچھ دیر بعد بولی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں ایک ناگن ہوں اور تم ایک انسان ہو۔ ایک ناگن کسی بھی طرح ایک انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس ایک رات میں ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ تبھی میں نے بھی اظہار محبت کر دیا تھا۔ میں خود ہی سوچے جا رہا تھا کہ میں کتنا پاگل انسان ہوں کہ وہ ایک ناگن ہے اور میں اس کا اصلی روپ بھی دیکھ چکا ہوں، لیکن میں پھر بھی اس سے اظہار محبت کر رہا ہوں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے دل پر میرا اختیار نہ رہا ہو۔ تبھی اس ناگن نے مجھے اس ناگ لوگ سے نکلنے کا راستہ دکھایا۔ وہاں سے نکلتے وقت میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ناگن بھی رو رہی ہے، لیکن ہم دونوں ہی مجبور تھے، کیونکہ میں انسان تھا اور وہ ایک ناگن تھی۔ تبھی میں جیسے ہی تھوڑا سا آگے گیا، وہ ناگن ایک دم سے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، اور میں اسی گھنے جنگل میں تھوڑا سا آگے گیا تو مجھے نظر آ گیا کہ آگے روشنی ہی روشنی تھی اور سامنے ہی ٹریننگ سینٹر بھی نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں ٹریننگ سینٹر واپس آیا تو میرے سارے ساتھی ابھی تک سو رہے تھے۔ صبح بالکل قریب ہونے کے قریب تھی۔ میں جا کر دبے پاؤں اپنے بستر پر لیٹا، لیکن میں 1 منٹ کے لیے بھی نہ سویا تھا۔ میرا سارا خیال اس خوبصورت ناگن کی طرف ہی رہا۔ اگلے دن ہماری ٹریننگ شروع ہو گئی۔ میں نے ٹریننگ بہت اچھے سے کی اور میری جاب پکی ہو گئی۔ اس بات کو 6 سال گزر چکے ہیں۔ اب میری شادی ہو چکی ہے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ زندگی تو گزار رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ ناگن مجھے بار بار یاد آتی ہے، اور کبھی کبھی اس کی یاد میں آنسو بہانے لگتا ہوں۔ پھر میں خود ہی سوچتا ہوں کہ میں ایک مرد ہو کر ایک ناگن کے لیے آنسو بہاتا ہوں، اور یہ بات میری بیوی بھی نوٹ کرتی ہے۔ اس نے بہت دفعہ مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا بات ہے، میں کیوں بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاتا ہوں، لیکن میں نے اسے یہ بات نہیں بتائی۔ میں اسے کیا بتاؤں کہ مجھے ایک ناگن سے پیار ہو گیا تھا، بلکہ میں اسے ابھی تک بھول نہیں سکا۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا طریقہ کہ میں اس خوبصورت ناگن کا خیال اپنے دل سے نکال دوں اور اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہو کر رہوں اور خوشی سے اپنی زندگی بسر کروں، کیونکہ میں ابھی تک اس کی یادوں سے نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔